أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم صدق الله العظيم. سورة الأحقاف کی دوسرا رکوع ہم لوگ شروع کیے ہیں. پہلے رکوع میں بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قرآن کریم جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے منزل ہے. پھر مشرکین سے ان کے شرک پر جو ہے دلیل پوچھی گئی کہ کیا تمہارے جو شریک جن کو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو زمین اور آسمان کی اس خلقت میں ان کے وہ کوئی ساجی ہیں کوئی ساتھی ہیں ان کا کچھ کاریگری ہے کچھ ان لوگوں نے بنایا ہے یہ بتاؤ. پھر دوسرا ان کی شرک پر دلیل پوچھی کہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آسمانی کتابیں کیا اس میں کوئی دلیل ہے کہ کسی کتاب میں ہو کہ جو ہے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے یا کسی پیغمبر کی روایات میں ہے کہ پیغمبر نے جو ہے شرک کی تعلیم دی ہے جو تم تک پہنچی ہے. تو ان باتوں کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جب قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کفار کے سامنے پڑھی جاتی تھی حق آنے کے بعد جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے بہتان ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتان باندھ رہے ہیں. ایک کام یہ بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کو جو ہے یہ جادو کہتے تھے. تو اس کا جواب بھی اللہ رب العزت نے جو ہے پچھلے رکوع میں دے دیا. ٹھیک ہے, الگ الگ جگہ پر اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز سے جوابات قرآن کریم میں ان اعتراضات کے دیے ہیں. اب یہاں پر بات آئی, آپ لوگ قصص النبیین میں ایک چیز پڑھے ہوں گے غالباً حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں کہ جو ہے کہ جب دعوت نبی کی پہنچتی ہے تو ایک بات تو طے ہے کہ نبی کی دعوت پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سماج کے پچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم غریب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جو ہائی فائی اسٹیٹس کے نہیں ہوتے. عام طور پر زیادہ تر لوگ وہ لوگ ایمان شروع میں لاتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے تبلیغ کا حکم دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تو اس میں جو ہے ہر قسم کے لوگ لائے لیکن اکثریت جو ہے ان لوگوں کی جو پچھڑے ہوئے طبقے کے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, غلام تھے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ادھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نامچین لوگ بھی تھے لیکن اکثریت جو ہے جو ہوتی ہے نا وہ جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہوتی ہے. تو مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ جو سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے والے یا طاقت والے ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑی ان کی انا کو جو ہے جب چورا جاتا ہے ان کو شکست دی جاتی ہے ان پر آزمائشیں آتی ہیں ان کی ناک رگڑائی جاتی ہے اس کے بعد ان کو عقل آتی ہے تب جا کر وہ ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر بھی جو ہے مشرکین نے جیسا حضرت صالح علیہ السلام کا غالباً حضرت صالح علیہ السلام کا ہی واقعہ جو قصص النبیین میں ہے کہ ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ جو ہے تم لوگ حق پہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ حق بات جو ہے سب سے پہلے ہم تک پہنچتی ہے اس کے بعد حملہ بچا دیے کر دیے تو تم لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی خیر کی چیز ہوگی تو مالداروں کا نہیں گی. وہ ان کا ایک پرسپشن تھا جو وہ لوگ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں اللہ رب العزت فرمانے وقال الذین کفروا, اور جو لوگ کفر کیے یا کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے. اب دیکھیں یہ بحث عام طور پر چلتی ہے, آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم کہ جو غیر مسلم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے کہ ان کو کافر کہنا یعنی ان کی ہم بے عزتی کر رہے ہیں, انسلٹ کر رہے ہیں. حالانکہ کافر کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو اسلام کی دعوت کا انکار کرے. تو جو دعوت کا اسلام کی انکار کرتا ہے ایمان کا انکار کرتا ہے اس کو کافر کہیں گے. اس کے اندر کفر کی صفت ہے تو وہ بندہ کافر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس میں کون سی بھی ان کی جو ہے انسان ہونے کے اعتبار سے ان کی کوئی تنقیص نہیں کی جا رہی لیکن حق بات کے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو ہم کافر کہتے ہیں. تو وقال الذین کفروا, اور کافروں نے کہا اور ان لوگوں نے کہا جن لوگوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا, کس سے کہا؟ للذین آمنوا, ایمان والوں سے. للذین آمنوا, ایمان والوں سے. کیا کہا یہاں پر ہے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر دین اسلام میں کوئی بھلائی ہوتی, لو کان خیرا, اگر بھلائی ہوتی کس میں؟ دین اسلام میں, قرآن میں, پیغمبر اسلام میں.
ما سبقونا الی، تو اس پر جو ہے وہ لوگ سبقت ہم پر نہیں لے جاتے. ما سبقونا، وہ لوگ سبقت ہم پر نہیں لے جاتے اس کی طرف، یعنی وہ لوگ ہم سے پہلے، جو پچھڑے ہوا طبقہ ہے، وہ لوگ ہم سے پہلے اس کو قبول نہیں کرتے. وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. ایک تو بات یہ ہو گئی. اور جب ان لوگوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا، فَسَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں، هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ بڑا پرانا بہتان ہے. افکن بہتان کو کہتے ہیں نا. ہاذا، یہ افکن قدیم، پرانا بہتان ہے. تب اس آیت کریمہ میں مشرکین کی طرف سے دو جو ہے مسلمانوں پر اعتراض کیے گئے. ایک یہ کہ اگر اس میں خیر ہوتی تو ہم سبقت لے جاتے، اور دوسرا یہ کہ یہ پرانا بہتان ہے. تو پہلا والا دعویٰ تو جو ہے اس کا جواب قرآن نے یہاں پر نہیں دیا. بعض چیزیں ہوتی ہیں، بعض اعتراضات اتنے بھونڈے ہوتے ہیں کہ اس کے اعتراض کے جواب دینے کی بعض مرتبہ ضرورت نہیں ہوتی. لیکن دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ تو بڑا پرانا بہتان ہے. اس کا جواب اللہ رب العزت نے انہیں دیا، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. اس کتاب کا کیا درجہ تھا؟ کتاب کا نام ہے توریت. امامًا ورحمہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی اس سے پہلے، وہ لوگوں کے لیے امام تھی، پیشوا تھی، رہنمائی کرنے والی تھی. وَرَحْمَةً، اور رحمت کا ذریعہ تھی. جیسا پچھلے رکوع میں بات آئی تھی کہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف جو ہے حوالہ دے کر بات کہی گئی تھی کہ تمہارے چچا زاد بھائی بنی اسرائیل تو وہ توریت پر، انجیل پر ایمان لاتے ہیں، تم کو کیا ہو گیا؟ تم تکبر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی توریت، وہ جو ہے لوگوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی تھی. امام، پیشوا جو ہوتا ہے وہ رہنما ہوتا ہے. وَرَحْمَةً، اور جو ہے رحمت والی بھی تھی. اب قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ کتاب، یعنی یہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والی ہے، کس کی؟ توریت کی. لسانًا عربیًا، یہ تمہاری مادری زبان میں ہے، عربی زبان میں. لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لام کئی ہے، تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں. وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری سنائے احسان کرنے والوں پر، نیک عمل کرنے والوں پر، اور ایمان لانے والوں پر. تو یہاں پر کیا بات آ گئی کہ بھائی اس سے پہلے جو توریت ہے وہ بھی تو جو ہے لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت کا ذریعہ تھی، اور قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ توریت کی تصدیق کرتے ہیں، اور تمہاری عربی زبان میں ہے. تم کو تو یہ کہا گیا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن کریم جو ہے انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لا لو، 10 آیتیں ہی لا لو، چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی بنا کے لا لو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی طرح. لیکن تم سے وہ تو نہیں ہو سکا. لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہاذا افکن قدیم، یہ پرانا بہتان ہے. یہ پرانا بہتان نہیں، پرانی سچائی ہے. اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں پر اپنی طرف سے پیغام، اپنی طرف سے کتاب نازل کرتے ہیں، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، قائم رہے. مشکات شریف میں آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے. غالباً اسی مضمون کی حدیث ہے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کہ تم نے ایمان لیا، فاستقم، پھر اس پر قائم رہ جاؤ. ایمان لانا، پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ قائم رہنا ہے. تو ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ. تو دیکھیں یہ شرک کے اپوزٹ میں آ گئی بات کہ جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہے. حالت ہے نا، اگر آپ جو ہے مکی زندگی کے حالات پڑھ لیں، مدنی زندگی کے حالات پڑھ لیں، مسلمانوں پر کتنے حالت نہیں ہیں.
میں عام طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ مسلمان جو ہے آزمائش سے مکے میں گزرے، مدینے میں نہیں گزرے، لیکن میں نے کسی سیرت کی کتاب میں پڑھا تھا اور بالکل انہوں نے بجا لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد حالات اور پیچیدہ ہو گئے کہ ایک اپنی چھوٹی سی ریاست بنائی، اس پر جو ہے اطراف سے ہر وقت جو ہے قریش کا تو بھی دوسرے قبیلوں کا تو بھی حملے کا ڈر رہتا تھا، اور اندر سے یہودیوں سے بھی بدامنی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اس کے علاوہ چھوٹی موٹی جھڑپیں لگی ہوئی رہی، یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، یا اس سے پہلے اور 2 سال پہلے چلے جائیں 6 ہجری میں جو ہے کیا ہوا، صلح حدیبیہ ہوا۔ تب تک تو کب کہاں سے جو ہے اٹیک ہو جائے، کون کہاں سے حملہ کر دے، کب جنگ نمودار ہو جائے، یہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو ہر وقت جو ہے ایک قوم پر جنگ جو ہے مسلط ہو تو کیا وہ امن و امان سے رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ تو مکی زندگی کی آزمائشیں اپنی الگ تھی، مدنی زندگی کی آزمائشیں اپنی الگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، وہ اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا۔ ادھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، خود جو ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے واقعات آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی زندگی سے نہیں ملیں گے کہ وہ ڈٹے رہے، ان پر حالت آئے، آزمائشیں آئیں، لیکن وہ لوگ استقامت کے ساتھ توحید سے انہوں نے سودا نہیں کیا۔ اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے ان اسلاف کی کہانیاں کے واقعات جو حقیقی سچے واقعات ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو اور خصوصاً چھوٹے بچوں کو بتائیں، تاکہ اگر ان پر ویسے حالات آئیں، جیسے مسائل جو ہے دنیا بھر میں چل رہے ہیں، ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، تو ان کے سامنے کوئی رول ماڈل تو ہو کہ بھائی ایسے حالات آئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سینے پر جو چٹان رکھی جاتی تھی تپتی ہوئی ریت پر، تو انہوں نے کبھی کلمہ کفر نہیں کہا، احد احد کہتے رہے۔ ہاں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے پھسلی جو ہے کمر ٹیڑھی ہو گئی کہ ان کے اوپر برف کی سیل رکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا، ان کی چربی سے وہ بجھتی تھی۔ تو اگر نوجوانوں کے سامنے اور چھوٹے بچوں کے سامنے یہ واقعات ہوں گے تو کل کے دن ان پر حالت آئیں گے تو ان کے پاس رہے گا کہ ہاں ہمارے اسلاف جو ہے اس سے زیادہ ڈینجر حالت سے گزرے ہیں، ہم کو ثابت قدم رہنا۔ اب بچوں کے سامنے واقعات کیا ہوتے ہیں؟ ٹام اینڈ جیری کے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ کیا ڈوریمون کے ہوتے ہیں، یا جو ہے جھوٹی موٹی کہانیاں ہوتی ہیں۔ اب والدین کو ہی واقعات معلوم نہیں ہوں گے تو بچوں کو کیا سنائیں گے؟ گھر کے بڑوں کو واقعات معلوم نہیں ہوں گے، بچوں کو کہاں سے سنائیں گے؟ اور پھر وہ جو ہے فلموں کے ذریعے اور جو ہے یوٹیوب کے ذریعے جو بیتو کے جو ہے ریلز وغیرہ دیکھتے ہیں وہی ان کے ذہن میں ہیں۔ تو جب مشکل حالات آئیں گے تو ایمان پر استقامت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے واقعات، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم اچھے سے پڑھیں، تفصیل سے پڑھیں، اور وہ واقعات جو ہے اپنے گھر میں، اپنے دوست احباب میں جو ہے ان کو سرکولیٹ کریں، جو حقیقی واقعات۔ اس سے کیا ہوگا کہ کبھی بھی کچھ حالت آئیں تو ان کے سامنے ہوگا ہاں بھائی ہم سے پہلے اس سے ڈینجر حالت آئیں، ورنہ کیا ہوگا کہ تھوڑی چھوٹی سی بات پر کلمہ کفر کہہ دیں گے، ایمان سے باہر نکل جائیں گے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سورہ یونس میں ہے نا کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سیم بات یہاں پر بھی ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ولی اللہ ہونے کی 2 شرطیں بتائی ہیں کہ ایک اللہ پر بھروسہ کرنا، ایمان لانا، اور جو ہے پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو جب ربنا اللہ کہہ دیں گے تو اس میں تمام باتیں آ گئی، ربنا اللہ ثم استقاموا میں یہ تمام باتیں آ گئی کہ اللہ کو ایک ماننا اور ایک اللہ کی ماننا، اور استقامت کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو تھامے رکھنا۔ تو فلا خوف علیہم، انہیں آگے کا کچھ خوف نہیں ہوگا، کیوں؟ آگے ان کے لیے جنت ہے۔ ولا هم یحزنون، نہ پیچھے کی ان کو کوئی ٹینشن ہوگی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف جو ہے آنے والی چیزوں کا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیسا ہوگا، آگے جو ہے کیسا ہوگا، خوف جو ہے فیوچر کے لیے ہوتا ہے، اور غم انسان کو ماضی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما دیا کہ فیوچر تو کلیئر ہے، جنت میں جائیں گے، اولئک اصحاب الجنہ، آگے کی آیت میں ہے اولئک اصحاب الجنتی، وہ لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے جو کچھ وہ
अमल करते थे। जज़ाअन ये बदला है, बिमा कानू या अमलुन, जो कुछ वो अमल करते थे। तो इसलिए हमको इस आयत करीमा करीमा को जो है याद कर लेना, याद कर कर जो है इसके मजमून पर हमको डटे रहना, कि हमको कहना है कि अल्लाह एक है, तुम इस्तकाम, उस पर डटे रहना, तौहीद में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। तो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह हम अपने सबक को रोकते हैं। फिर वहां से जो है आगे से जो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, फिर वालिदैन के जो हुकूक हैं उनके बारे में जो है इशारे किनारे में बहुत सी बातें आ रही हैं, इंशाल्लाह उसको हम आगे देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।